الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین، میں نے ایک حدیث اور قرآن کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے۔ یہ حب رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر حب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں کیسے بیٹھے گی؟ آخر امت اسلامیہ جس کی تقریباً تعداد اس دنیا میں 200 کروڑ ہے، لیکن تمام لوگ محبت سے خالی، اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں جانتے، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے دل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے؟ تو آئیے آج اس کو پتہ کرتے ہیں کہ آخر ہمارے دل میں محبت رسول پیدا ہو تو کیسے ہو۔ آج اصل وجہ یہ ہے ہمارے دل میں، ہمارے بیٹوں کے، ہماری بیٹیوں کے، ماں بہن کے دل میں محبت رسول ہے کیوں نہیں؟ آخر وجہ یہ ہے کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی فاطمہ ہو، ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہو، حسن حسین ہو، ابن زبیر ہو، عبداللہ ابن زبیر ہو اور زبیر عبداللہ ہو۔ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں اتنے سارے نمونے موجود ہیں، ہمارے سامنے اتنے سارے نمونے موجود ہیں، لیکن ہمارے دل میں محبت رسول نہیں؟ کیونکہ ہم اپنی اولاد کو چاہتے تو ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلے، لیکن ہم خود صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے آج حضرت خدیجہ کو بھلا دیا، حضرت عائشہ کو بھلا دیا، ان کے قصے کہانیاں لوگوں کو نہیں سنائی۔ آج ہم نے اپنا ماڈل ہیرو ہیروئن کو بنا لیا ہے۔ آج ہم نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ہیروئن اور ان کے ہیرو کو اپنا نمونہ مان لیا ہے۔ تو ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے کن کی طرح بنیں گے؟ وہ سیرت رسول کو نہیں گائیں گے، وہ سیرت رسول کو عام نہیں کریں گے، ان کا پہناوا حضرت خدیجہ کی طرح نہیں ہوگا، حضرت فاطمہ کی طرح نہیں ہوگا، ان کا پہناوا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ہیروئن اور اس میں ناچنے اور گانے والوں کی طرح ہوگا۔ آخر ہم موبائلوں میں مست رہتے ہیں، ماں بیٹی کے سامنے رات بھر موبائل میں مست رہتی ہے، باپ بیٹے، ماں بہن بیٹیاں سب مل کر فحش گانے سنتے ہیں۔ تو آخر ہماری لڑکیاں گھر سے مفرور کیوں نہ ہو، ہمارے لڑکے مشرکوں سے شادی کیوں نہ کرے؟ آخر وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے خود دین کو چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں جب وہ مشرکوں سے شادی کر بیٹھتے ہیں، یہودی و نصارہ کے طریقے پر چل بیٹھتے ہیں، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ کس بات کا افسوس ہے؟ آپ نے ان کو خود وہ تعلیم دی ہے جو کہ ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی۔ ہم نے ان کو یہودی بنا دیا، ان کو مشرک بنا دیا، ان کو نہ مزاروں میں جانے سے غیرت آتی ہے، نہ ان کو مندروں میں سجدہ ٹیکنے سے غیرت آتی ہے۔ آخر وہ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے جھکنا چھوڑ دیا۔ ہماری اولاد کیا خاک جھکے گی؟ ہم نے علماء کی عزت کو چھوڑ دیا تو ہماری اولاد کیا خاک علماء کی عزت کرے گی؟ ہم نے ان کو حضرت فاطمہ کی سیرت کی تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کو عائشہ کی سیرت کی تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کو اسماء بنت ابی بکر کی سیرت کی تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کو تعلیم دی ہے تو ایسے لوگوں کی جو کہ نامناسب لوگ تھے، ایسے فحش گانوں کی تعلیم دی ہے کہ بیٹی جب 2 سال 4 سال کی ہو جاتی ہے تو بیٹی تجھے فلاں گانا یاد ہے جو تو گھر میں ڈیلی سنا کرتی تھی؟ بیٹی تجھے کھانا وہ فلاں گائیکار جو گاتا ہے بیٹا تو اس طرح ڈانس کر سکتا ہے؟ تو آخر کیا بات ہے؟ ہمارے لوگ کیسے کہاں جائیں گے؟ کس موڑ میں جائیں گے؟ ہم نے کبھی اپنی اولاد سے یہ تو نہیں کہا کہ بیٹا وہ جو فلاں عالم اتنی اچھی تقریر کرتا ہے، وہ جو اتنی اچھی باتیں بولتا ہے، وہ جو نبی کی سیرت گایا کرتا ہے، آخر تم بھی اس طرح نبی کی سیرت گایا کرو، نبی کے سیرت کو پڑھا کرو، نبی کو جانو۔ اگر تم حضرت ابراہیم کو نہ جانو، حضرت موسیٰ کو نہ جانا، حضرت عیسیٰ کو نہ جانا، حضرت یوسف کو نہ جانا، تو ہمارے اندر صبر استقامت آئے گا کہاں سے؟ ہم کیسے ایوب علیہ السلام کو جان سکیں گے؟ ہمارے اندر مصیبتوں کے سہنے کی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ آخر جب ہم پر آج تھوڑی سی مصیبت پہنچتی ہے، ہم کچھ جگہ پر فتن و فساد کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل دہل اٹھتے ہیں۔ ہم بھلا دیا ہے ہم نے شیخ ابی طالب کی اس گھاٹی کو جس میں نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ جیسی باوقار عورت، باہمت عورت، جس نے
عمر اس اپنی گزار دی، بچپن سے لے کر امیری میں گزاری اور بڑھاپا بھی امیری میں گزارا، لیکن جب اس کو نبی کی محبت کی بات آئی، جب اس کو نبی کے اس میں بات آئی تو اس نے کہا کہ میں نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور شیب ابی طالب میں جا کر 3 سال چمڑیوں کے اور جھاڑ میں گزار دی۔ لیکن آج ہمیں کھانے کو نہ ملے، تھوڑا سا روٹی میں سالن کم ہو جائے یا گھر میں تھوڑی سی روٹی کم ہو جائے تو ہم چلا اٹھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کی پڑھائی سے روک دیتے ہیں، مدرسوں کی تعلیم سے روک دیتے ہیں کہ یہ ملا کیا کمائیں گے، یہ کیا کمائیں گے، 10,000 کی امامت کرتے ہیں، یہ 12,000 کی امامت کرتے ہیں، یہ میری بیٹی کو نہیں پال سکتے۔ نعوذ باللہ، تمہاری بیٹی پھر مشرکوں کے ساتھ ہی بھاگے گی، تمہاری بیٹی پھر یہودی کے ساتھ ہی بھاگے گی، تمہاری بیٹی پھر عیسائی ہی بنے گی، ان کو تم مسلمان نہیں بنا پاؤ گے، ہزار ہاں کوشش کر لو تم ان کو مسلمان نہیں بنا پاؤ گے۔ اگر مسلمان بنانا ہے، اگر اپنی بیٹیوں کو سچا مسلمان دیکھنا ہے، اپنے بیٹوں کو مسلمان بنانا ہے تو ان کو عبداللہ ابن عباس کی تعلیم دینی پڑے گی، ان کو علی کی تعلیم دینی پڑے گی، ان کو حسین کی تعلیم دینی پڑے گی، ان کو معاویہ کی تعلیم دینی پڑے گی۔ اگر ہم نے ان کو ان کی کہانیاں نہیں سنائی، ان کی سیرتیں نہیں پڑھائی، اگر ہم نے ان کو فلاں نائب کی کتاب پڑھائی، فلاں چیز کی کتاب پڑھائی، فلاں شعر اور شاعری کے ان میں دنیا میں ان کو رگڑ کے رکھ دیا تو اللہ کی قسم ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمیں مسلمان بننا ہے تو ہم اپنے رسول کے طریقے کو اپنائیں، ان کی امہات المؤمنین کے طریقے کو اپنائیں، ہم اپنے اندر وہ ہمت پیدا کریں جو حضرت ابو بکر کے اندر تھا، جو حضرت عمر کے اندر تھا، جو حضرت عثمان کے اندر تھا، جو حضرت علی کے اندر تھا، جو خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام کے اندر تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں۔ اب بس میں آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، ان کو دینی تعلیم دیں، اور دینی تعلیم بھی دے تو بزدلی سے نہ دیں۔ ان کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا یہ بات دوسرے مسلک والے برا مانتے ہیں تو اس بات کو مجلس میں مت پیش کرنا، نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج کے موقع پر مشرکین کے سامنے للکار کر ان کے بتوں کو کہا تھا یہ جھوٹے معبودان باطل ہیں، ان کی عبادت نہیں کرنی، مزاروں پر نہیں جانا، علی کو معبود نہ مانو، عیسیٰ کو معبود نہ مانو، کیونکہ ہمارا معبود صرف اللہ ہے۔ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمیں ہر چیز میں کامیاب کر دے گا۔ ہم اپنی موت کو بھی اپنی سعادت سمجھیں گے، ہم شہید ہونا اپنے آپ کو سعادت سمجھیں گے، لیکن آج اگر ہم کو موت آتی ہے ہم مشرکوں کو جیسے ہماری حالت ہے، ہمارا مرنا بھی ہمارے لیے خسارہ ہو جائے گا۔ اب میں اپنی یہیں سے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔